الآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آپ لوگ موبائل نیچے کریں سارے. آپ لوگ بیٹھ جاؤ، جلدی سے بیٹھیں، جلدی سے بیٹھ جائیں. آپ سے جو عرض کیا وہ سنیں. آپ تشریف رکھیں بیٹا، بیٹھ جاؤ. شاباش. آپ سے بھی میری بڑی گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں گے اور کوئی نہ کہے دوسرے سے بیٹھنے کا. میں خود آپ ہی بیٹھ جائیں گے سب اطمینان. اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب ہے. اور آپ جب موبائل اونچا کرتے ہیں بنائیں ضرور، لیکن نیچا کر کے بنائیں تاکہ جو پیچھے ہے اس کو دقت نہ ہو. یہ بند کر لو بیٹا اس کو. مسجد کا احترام سمجھیے. اللہ کے گھر کا ادب بڑا ضروری ہے. پیر مولوی تو آتے جاتے رہتے ہیں، اصل تعظیم مسجد کی ہے. درود شریف پڑھیں سارے دوست. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ سلامت آپ کے جزائے خیر. وہ ایک کھڑا ہوتا ہے نا تو باقیوں کا بھی دل کرتا ہے. حمد و صلات کے بعد ماشاءاللہ آپ نے بڑی بھرپور شرکت کی ہے اور آج کی اس محفل کا عنوان ہے فکر آخرت. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے. عزیز دوستو، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا. فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی. والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی. فکر آخرت اور عقیدہ آخرت یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ہے. عقیدہ آخرت پر ہی انسان کی ساری زندگی کے اعمال کا دار و مدار ہے. یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے تو ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اگر انسان کو یہ یقین کامل نصیب ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر مجھے سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو انسان کی زندگی ساری کی ساری بہتر ہو جاتی ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم سارے اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، اعلان بھی کرتے ہیں اور حقیقت بھی کچھ ایسے ہی ہے. لیکن عقیدہ آخرت کے بارے میں جو مسلمان کا ایک عظیم تصور ہونا چاہیے، اس عظیم تصور کو ہم نہیں سمجھتے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت رکھنے والے مسلمانوں کو نصیحت یہ فرمائی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا راہگیر رہتا ہے. سبحان اللہ. مسافروں اور راہگیروں کی طرح وقت گزارو اور اپنی ساری تیاری، اپنی ساری محنت آخرت کے لیے کرو. قل فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا راہگیر رہتا ہے. آپ نے مسافروں کو رہتے ہوئے تو دیکھا ہوگا وہ کیسے رہتے ہیں. راہگیروں کو دیکھا ہوگا وہ کیسے رہتے ہیں. کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ مسافر بس اسٹاپ پہ کھڑا ہو یا ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہو یا ایئرپورٹ پہ موجود ہو
تو وہ اس لیے کسی سے لڑے کہ پیچھے ہٹیے کرسی میری ہے میں نے اس پہ بیٹھنا ہے. کیوں لڑائی نہیں کرتے؟ آپ سامان رکھ کے کسی کرسی کے پاس چلے گئے ہیں کسی طبی حاجت کے لیے، اگر آپ واپس آئے ہیں وہاں کوئی اور بیٹھ گیا ہے تو لوگ ناراض نہیں ہوتے، لڑائی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم مسافر ہیں، فلائٹ آئی اور ہم گئے، لڑائی کی ضرورت. اچھا یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہے کہ اس جگہ مجھے کیونکہ روز کھڑا ہونا پڑتا ہے، بس اسٹاپ ہے، میں مسافر ہوں، روز گزرنا ہے، تو یہ تھوڑی جگہ خرید نہ لوں میں بس اسٹاپ. دیکھیے آپ نے کسی کو خریدتے ہوئے؟ تو نبی کریم نے تو فرمایا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. تو مسافر کو لڑائیاں نہیں کرتے، جھگڑے نہیں کرتے. آپ کی ساری توجہ موبائل پہ ہے، حالانکہ میں تو آپ سے بات کرنے آیا. اللہ کو سلامت رکھے. بیٹا یہ موبائلوں میں تو ملاقاتیں پہلے بھی ہیں، آپ آج بھی موبائل دیکھ رہے ہیں، یا حد ہوئی. آپ تشریف رکھتے اور میں آپ سے بات کرتا تو کتنا اچھا معاملہ یہ مرتب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. اور میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے بس. اب وہ سارا وقت اگر اسی طرح دوستوں کو ٹھیک کرنے میں گزر جائے گا تو پھر بات کا وقت تھوڑا رہ جائے گا. میرے بھائیوں، مسافروں اور راہگیروں کی طرح وقت گزارا جائے، جھگڑے نہ زیادہ کریں، زیادہ الجھا نہ جائے، زیادہ لوگوں سے عداوتیں نہ پیدا کی جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک موٹے بان کی چارپائی پر آرام فرما. یہ دیہاتوں میں آپ نے دیکھی ہوگی پرانے زمانے میں موٹے بان کی، پنجابی میں کہتے تھے منڈی منڈی، موٹے بان کی چارپائی، اس پر کریم آرام فرما. فرماتے میں حاضر ہوا تو رحمت دریائے رحمت معجزن دیکھا، محبوب کھڑے ہوئے، اٹھ کر بیٹھے. میں کریم سے گفتگو کرنے لگا تو محبوب کریم علیہ السلام کا مقدس کرتا ذرا ہٹا کمر مبارک سے، تو میں نے دیکھا کہ موٹے بان کی چارپائی کے نشان کمر میں پڑ گئے. تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزاریں، آسان زندگی گزاریں، نرم گداز بستروں پہ آرام کریں، اور آپ اللہ کے محبوب ہیں. تو کیفیت یہ ہے کہ آپ کی پشت مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان ہیں. اب ہمارا بھی کبھی کو دکھ بیان کرے نا جی، دیکھیں گے آپ کے کپڑے کتنے سادے ہیں، گھر کتنا پرانا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ سوکھ ملا ہی نہیں، بڑے پریشان ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے تصور آخرت اس طرح کا عطا کیا. اللہ کی محبوب فرمانے لگے عمر میرا دنیا سے کیا لینا دینا. حضور فرمانے لگے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں تھوڑی آسانی اختیار کریں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے. ہم نہ بہت سکھ چاہتے ہیں، دنیاوی زندگی بہت سکھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس جگہ زندگی زیادہ آسودہ ہو جاتی ہے، زیادہ آسان ہو جاتی ہے، جس گھر میں سہولیات زیادہ ہو جاتی ہیں، وہاں ڈپریشن، انزائٹی اور ٹینشن کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ وہ زندگی اس طرح کی ہے کہ وہ تھوڑی سی مشقت بھی دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں. بہت آرام دہ زندگی ہوتی ہے، آخرت کا تصور نہیں ہوتا تو موت سے ڈر آتا ہے. ایسے لوگ بزدل اور کمزور ہو جاتے ہیں. اتنا بندہ محنت کر کے مال جمع کرے، اتنی زبردست مکان بنائے اور اپنے کمرے میں سہولیات ساری جمع کرے، اور پھر وہ چھوڑ کے مر جائے، اس کا دل نہیں کرتا، کیونکہ دنیا بڑی کٹھی کر لی ہے، آخرت کا تصور ہی نہیں. سارا دن تو دنیا جمع کرتے رہے.
حضرت فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں راہ طریقت اختیار کرنے سے قبل سنار کا کام کرتا تھا. تو دکان پہ ایک بزرگ آئے تو مختلف شیشیاں بوتلیں دیکھنے لگے تو میں نے سمجھا کوئی گاہک آیا ہے. میں نے ان سے پوچھا بزرگوں کیا چاہیے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں نا سیلز مین کہ کیا چاہیے آپ کو, بتائیے. تو میں نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی. میں نے کہا وہ اس طرح کہنے لگے اتنی مہنگی مہنگی تو نے خوشبوئیں رکھی ہوئی ہیں, مرنے لگے کبھی یہ والی یاد آئے گی, کبھی یہ والی یاد آئے گی. نہیں سمجھ آئی آپ, یعنی کبھی مسلم کمرشل بینک والا اکاؤنٹ یاد آئے گا, کبھی یو بی ایل والا یاد آئے گا. ہم سمجھ آ گئی بات کی. کبھی وہ اس طرف جو پلاٹ بڑا مہنگا خریدا تھا وہ بھی یاد آئے گا. تو چھوڑ کے مر جائیں. تو نے اتنی دنیا جمع کر لی ہے. کہتے ہیں میں دنیا دار تھا, مجھے غصہ آیا تو میں نے کہا بابا تیری جان کیسے نکلے گی؟ تو کہتے ہیں وہ میری دکان کی فرش پر لیٹے کلمہ پڑا ان کی روح پرواز کرتا. سبحان اللہ. عرش فرش کے بانگا میاں مکے پہ گئے شور, بلے شاہ سا نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور. روح پرواز کرتے. کہتے میں سمجھ گیا کہ دنیا داری کا بہت غلبہ یہ تصور آخرت کو, فکر آخرت کو کمزور کرتا ہے. حضرت عمر نے کوئی گھر نہیں بنایا, وہی تھا جو آبائی تھا. لمبے 24 لاکھ مربع میل کا حکمران کوئی گھر بن رہا تو جو آدمی معمولی کسی سیٹ پہ ممبر بنتا ہے وہ ایک گھر گاؤں میں ہوتا ہے, ایک لاہور میں ہوتا ہے, گاؤں میں ہوتا ہے, اسلام آباد میں ہوتا ہے. یہ کہ وہ کہتے ہیں وہاں بھی رہنا ہے. تو جناب عمر نے کیوں نہیں بنایا؟ وجہ ہے اس کی. اللہ کے حبیب علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو کریم نے فرمایا عمر میں جنت میں تمہارا گھر دیکھ آیا ہوں. ان کو پتا تھا ہمارا گھر کہاں ہے. جو جنت کے وارث تھے حسنین کریمین, جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں, انہوں نے لمبے چوڑے مکانات. جن لوگوں کا آخرت کا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے نا, ان کا تصور پھر اتنی زیادہ دنیا داری جمع کرنے کا نہیں ہوتا. وہ اتنا نہیں تھکتے, وہ دنیاوی معاملات میں اتنا نہیں سر کھپاتے. اگر وہ محنت کریں بھی, جدوجہد کریں بھی, تو کوشش ہوتی ہے دوسروں کو آسانیاں دینے کی, حقوق ادا کریں. اپنی ذات کے لیے سہولیات نہیں جمع کرتے تھے. آسودہ و آسان زندگی کو میں حرام نہیں کہہ رہا, میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں کہ فکر آخرت انسان کی کمزور ہوتی ہے اگر فقط دنیا داری کرے اور آخرت کے بارے میں سوچے ہی نہ. اپنا تصور آخرت. اچھا مجھے بتائیے, ہم تو دنیا میں آئے تھے کوئی نیک عمل کرنے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. دنیا میں کیا کرنے آئے تھے؟ اچھے. اس باقی سارے کام ہی کریں جو کرنے آئے تھے وہ کریں نہ. باقی سارے کام آئے تھے ایکم احسن عملا, اچھے عمل کرنے, تو باقی سارے کام کریں جو کام کرنے آئے تھے وہ کام. تو کوئی عقل مند کہے گا؟ مجھے بتائیے نا, یہاں سے کسی کا باپ پلاٹ بیچ کے یا ماں زیور بیچ کے بچے کو سعودی عرب بھیجے یا بیرون ملک بھیجے تو بھیجا تو ہے محنت کرنے, اور اگر جا کے محنت ہی نہ کرے تو یہاں سے جو آدمی بھی حج عمرے کے لیے جائے گا اسے کہے گا یار تو بڑا نادان ہے, تیرے والدین نے کتنی قربانی دے کے بھیجا, یہاں کو فارغ پھیرا. تو لوگ جو جاتے ہیں کام کرنے وہ کام کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے 30 35 40 سال لوگ بیرون ملک رہ کے آتے ہیں, پر جو کمبل جاتے وقت خریدا تھا 40 سال وہی کمبل ہے, نیا نہیں خریدا. کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے گھر تو ہمارا پاکستان میں, یہاں تو ہم کام کر گئے ہیں, وہاں وہ خریداریاں اور آسودگیاں حاصل. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے جو مکانات عالی شان ہیں وہ جنتوں میں, یہ زندگی عارضی ہے. لیکن ہم تو یہاں لگ گئے ہوئے مہنگے ترین گھر, آسودہ زندگی, سہولیات, اور پھر جناب کوئی ہمیں تنگ نہ کرے. اپنی آخرت کے تصور کو مضبوط کریں, اپنی آخرت کے لیے قبر و حشر کے لیے تیاری کریں.
24 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہم بھی 24 گھنٹے کام کرتے تھے، صحابہ بھی۔ ہم کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، وہ کرتے تھے اپنی آخرت کے لیے۔ ہر کام ہی آخرت کے لیے کرنا، ہر کام ہی قبر اشر کے لیے۔ یہاں تو لوگ دینی کام بھی کرتے ہیں تو دنیا سے بھی کرتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہو جانا اگر دل کرے، ہو جانا، اور ناراض ہو کے پھر صحیح ہو جانا۔ جس کی فوٹو سیاسی جلسے پہ نہیں لگتی وہ مذہبی جلسے کے نیچے لگوا لیتا ہے۔ چلو یہاں ہی صحیح، یہاں تو میرے بھائی یعنی دینی محفل میں جا کر بھی اگر لوگ سٹیٹس لگاتے پھریں کہ میں یہاں آ گیا ہوں، یہاں کے بھی اونچی کرسیاں تلاش کرتے پھریں کہ وہاں بیٹھنا ہے، تو بھئی آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دین کا نام لیا، ذاتی کا دوچا کیا۔ اس سے بڑا بھی کوئی نادان ہے کہ وہ دینی کام کرے اور اس کی بس دنیا کٹھی کرے، وہ بھی تھوڑی سی۔ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے کہا آپ کو بلانا ہے تو کتنے پیسے دیں گے؟ میں کہا 2 کروڑ دے دیں۔ دنیا بھی ایسے ہے جو ہے تسی نہیں ایسے، پریشان ہو گیا۔ مجھے کہنے کے اتنے پیسے، میں کہ بندے نے بکنا ہے تو چاہے نہ طریقے، اتنا تو کام ریٹ ہی نہیں ہے ہمارا۔ خدا کے بندو، اب کیا یہ بات ہے کہ بکنگ تقریریں اور نعتیں اور تلاوتیں، یہاں اسٹیجوں پہ آنسو ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں جناب نعرے ہو رہے ہوتے ہیں، عشق رسول کے دعوے ہو رہے ہوتے ہیں، اور نیچے اتر کے پیسے گنے جا رہے ہوتے ہیں۔ جس نے زیادہ وعدہ کی تصویر بھی دے رہے ہو، دوبارہ ہی نہیں کھانا۔ آپ کیا سودا کرتے ہیں؟ آپ جو کام آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے تھا اس کو بھی دنیا بنا لیا، جس سے آخرت کے نتائج لینے تھے اس سے بھی دنیا کٹھی کر رہے ہیں۔ وہ میرے بھائی آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ، اپنی آخرت کی تیاری، اور وہ انفرادی ہو۔ ہم نے اپنی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا سرمایہ نہیں بتاتے کہ میرے پاس کیا ہے۔ بعض پرانے بزرگ جو ہوتے تھے انہوں نے کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو ان سے کوئی پوچھتا تھا یہ کیا ہے، تو کہتے تھے کسی مشکل کے لیے رکھے ہوئے، تو مصیبت آ گئی تو کام۔ نیک اعمال بھی چھپا کے رکھے تاکہ آخرت کی مصیبت میں کام آئے، کسی کو بتائیں نہیں، اللہ کے راستے میں دے تو چھپا کے، اپنی آخرت کی تیاری مضبوط کر کے کریں، اور اس کے لیے باقاعدہ صبح سے شام تک دیکھیں آج میں نے آخرت کے لیے کیا ڈیوٹی کی، آخرت کے تصورات کو مضبوط کریں، اور کوئی قربانی بھی دینی پڑے اس کے لیے وقتی طور پر تو دیں۔ آخرت کا معاملہ خراب، سچی بات بتاؤں آپ کو، سب کا گزارا ہو جائے گا ہمارے جانے کے بعد، ہمارا ہی نہیں ہوگا۔ اکیلے بندے کی تنہائی ہے قبر میں، باقی تو قبرستان جائیں تو بعض قبریں شکوہ کرتی ہیں، ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سالوں سے کوئی مٹی ڈال رہی ہے، فاتحہ پڑھ رہی ہے۔ ایک قبر کے پیچھے لکھا ہوا تھا میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ کچھ بھی سب کے بعد گزارا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، سب کام چلتے ہیں، کچھ کو دنوں میں صبر آ جاتا ہے، کچھ کو ہفتوں میں، کچھ کو مہینوں میں۔ چلیں بڑا پیار تھا، سال میں صبر آ گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس نے جانا ہے اس کو جانا ہے، اپنی آخرت کی مضبوطی۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون مرگی کی مریضہ تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دست شفا عطا فرمایا، حضور ہاتھ پھیر دیتے اللہ شفا عطا کر دیتے، سبحان اللہ، دعا پہ دان لگا دیتے اللہ شفا عطا فرمایا۔ اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے۔ پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ اپنی امت کو تصور آخرت دیا، بخاری ہے، کریم فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر، مانا سمجھے بات کا، اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر کرے صبر، کیا مطلب کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اگر کرے صبر تو پھر میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں۔
اس خاتون نے کوئی ٹائم نہیں لیا سوچنے کے لیے، فوراً ہی عرض کرنے لگی حضور آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، میری آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، یہاں بیماری کاٹ لوں گی، پریشانی کاٹ لوں گی، درد سہ لوں گی، لیکن آخرت کا معاملہ مضبوط ہونا چاہیے۔ محبوب نے دعا کر دی جنت کی۔ اس نے عرض کی حضور مجھے جب مرگی ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، تو حیا مانے ہے عورت ہوں۔ اللہ کے حبیب نے دعا کر دی، جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم سے لگے رہتے، کہتے دیر تک وہ بوڑھی اماں حیات رہی۔ لوگ کہتے تھے جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس بوڑھی اماں کی زیارت کرے۔ آخرت کا تصور مضبوط کرے، چھپ کے سائڈ پہ ہو کے اپنی آخرت کے لیے اپنے اعمال کو مرتب کرے۔ ایک تو ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے آخرت کے لیے، اور دوسرا ہم وقت بڑا ضائع کرتے ہیں لغویات میں۔ جن لوگوں کے سفر لمبے ہوتے ہیں وہ ٹائم ضائع، ان کو ڈیوٹیاں زیادہ کرنی ہوتی ہیں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ادھر بیٹھے ہیں ادھر سے مجھے ایک دوست کہنے لگے میں بور بڑا ہوتا ہوں، تو میں نے کہا یار بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتا، کیا کریں اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ کیسے بور ہو لیتے ہیں آپ؟ جو بندہ صبح سے شام تک مصروف ہے بور کیسے ہوگا؟ ہم بور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں فرصت ہے، ہم فارغ ہیں، کچھ کر نہیں رہے۔ کوئی کام کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کی فکر میں رہیں۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ گزر گئے تھے نا، ان کے بارے میں کوئی نہیں پتا مجھے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ دادا جی کو یاد رکھتے ہیں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ کہہ رہا ہوں۔ بڑے کم لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو پردادا جی کا خطر دلا رہے ہوں، بڑے کوئی، کم از کم میں نے تو بہت کم دیکھے۔ جو نسل ہے نا، جس نسل کی یہ دعائیں مانگتے ہو، وہ بھی زیادہ سے زیادہ پوتے کا، اور وہ بھی انہوں نے جنہوں نے دادا دیکھا ہو، ورنہ بالغ کیا تھا۔ اس کے بعد تو معاملے ختم ہے میرے بھائی۔ 100-125 سال گزرتا ہے، ماحول ہی سارا بدل جاتا ہے۔ اپنے لیے تیاری کریں، اپنے لیے محنت کریں۔ میں کہا کرتا ہوں دوستوں سے اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو۔ اپنے موبائل کو ٹائم دیتے ہو، اپنے دوستوں کو ٹائم دیتے ہو، اپنے کھانے کو ٹائم ہو، اپنے آپ کو ٹائم دو۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں، اپنے آپ کو وقت دو میرے بھائی۔ اپنی آخرت کی تیاری، اپنی قبر کی تیاری، اپنی حشر کی تیاری، اپنے حقوق جو ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح کر کے ادا کرو، ڈیوٹیاں کرو، ورنہ چھوڑائیں گے لوگ قبروں میں اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے، بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا اور کبھی سے مت بھلائیے گا کہ جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی وہ اپنا مقام بھی کھو لیتی ہے۔ یہ پنکھا لگا ہے ہوا دینے کے، اور یہ ہوا دینی چھوڑ دے گا تو مسجد پہ آپ لگائے رکھیں گے۔ اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں لٹکا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں لگا ہوا ہے، لیکن اگر ہوا نہیں دے گا، خراب ہو جائے گا تو پھر اپنے مقام پہ رہے گا؟ بولیے نہیں۔ اسے لوگ اتار کے کباڑیے کو دے آئیں گے، آج یہ مائک یہ ٹیبل یہ مسجد میں پڑے، لیکن اگر یہ خراب ہو جائے، اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو یہ قائم رہے گا؟ مومن کی شان، بنتا ہے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایمانداروں جیسے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو یہ جب تک عبادت میں رہتا ہے اپنے مقام پہ رہتا ہے، جب تک مقصد پورا کرتا ہے اپنے مقام پہ رہتا ہے، اور جب مقصد حیات چھوڑ جاتا ہے تو پھر اپنے مقام پر بھی قائم نہیں رہتا، اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی جو کہ ہونا چاہیے۔ اپنے مقام کو پہچانے، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ میں عرض کروں گا اپنے وقت کو بچائیں، اپنے مقام کو پہچانے، اپنی ڈیوٹیوں کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے،
فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، توجہ نہیں کرتے ان کے پاس موجود ہے دونوں نعمتیں، اور کثیر تعداد دھوکے کا شکار ہو جائے۔ رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک صحت، تندرستی، اور دوسرا فرصت۔ ٹائم ملا ہوا ہے، وقت ہے، گنجائش ہے، عبادت ہو سکتی ہے، خدمت خلق ہو سکتی ہے، کوئی ڈیوٹی دین کی ہو سکتی ہے، فرصت ہے، اور پھر صحت ہے، تندرستی ہے۔ کتنے لوگ آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں بیچارے بیمار ہیں، کرسیوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں اور ترستے ہیں کہ سجدے کا موقع ملے۔ تو آپ کو تو ملا ہوا ہے، ہمیں تو ملا ہوا ہے، ہم اس وقت یہ کام ہی نہیں کرتے۔ تو صحت ہے، فرصت ہے، توانائی ہے، قوام موجود ہے، لیکن ہم ڈیوٹی نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم سے آپ پوچھ لیں سیاسی حالات کیا ہیں، وہ سارا پتہ ہے۔ پوچھ لیں علاقے میں کون کون ٹھیک ہے، کون کون برا ہے، وہ سارا پتہ ہے۔ تو بھائی اس کی تو آگے تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری تو سب سے زیادہ اپنے نفس کے ساتھ کہ میں کس حد تک ٹھیک ہوں، کہاں کہاں غافل ہوں، ان غفلتوں کو دور کرنے کی ضرورت، ان چیزوں کو۔ اور پھر ہم نے خود سے ذہن بنا لیا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ مہربان تو ہے، لیکن اگر اللہ کی آپ فرما برداری ہی نہ کریں، اس کی رحمت کو دیکھیں نا۔ ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے نا کہ ایک بہت گناہ گار عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے بخشش کر دی، سنی ہوئی ہے؟ پہلے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے نہیں سنی، نہیں سنی تھی؟ چلیے میں سنا دیتا ہوں، ویسے بڑی مشہور ہے کہ ایک گناہ گار عورت گزر رہی تھی، اس نے کتا پیاسا دیکھا تو اس نے اپنا جوتا لٹکایا، اس کو پانی پلایا نکال کے، تو اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی۔ یہ بخاری میں موجود ہے، اب تو سب نے سن لی ہے۔ ویسے 2-3% لوگوں نے کہا تھا نہیں سنی، اور میرا خیال ہے ان کی بھی توجہ نہیں گئی، ویسے سنی انہوں نے بھی ہوگی۔ آپ میں سے اگر 95-97% لوگوں نے سنی ہوئی ہے نا حدیث، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں سڑک پہ کتا اگر کوئی گاڑی سے ٹکرا جائے، حدیث تو سب نے سنی ہے نا، تو وہ کتا سڑک پہ مر جائے تو اس کا گوشت جسم ٹائروں سے لگ کے سڑک سے سائڈ پہ ہوتا ہے، تو لکڑی سے بھی سائڈ پہ نہیں کرتا۔ کس لیے تقریریں سنتے ہیں، کس لیے جلسے ہوتے ہیں، 3 گھنٹے تقریر اور 4 گھنٹے، کس مقصد کیا ہے؟ سب کو حدیث آتی ہے نا، تو بھائی کوئی کس لیے سنی ہے؟ اگر مر گیا جانور وہاں، اسے ہٹا ہی دیں سڑک سے، اتنی بھی جرت کرنے کو کوئی تیار ہے؟ ہم تو تقریریں سنتے ہیں کانوں کے مزے کے لیے۔ میں ایک جگہ پہ گیا، کہنے لگا پچھلی دفعہ آپ نے 35-40 منٹ بیان کیا تھا، اس دفعہ لمبا کرنا ہے۔ میں نے کہا 35-40 منٹ والے پہ عمل ہو گیا، یہ سمجھ نہیں بات؟ اگر تو عمل ہو گیا ہے تو پھر چلو آگے چلتے ہیں، مگر عمل ہی نہیں ہوا۔ میں جاتا ہوں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ ایک بات آپ نے سنائی تھی وہ دوبارہ سنائیں، تو میں نے کہا ذائقے کے لیے سننی، لذت کے لیے سننی، ہم تو ذائقے کے لیے تقریر نہیں کرتے، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ چلو تربیت کے لیے کریں، کچھ اپنا اور سامنے والا کا نفع ہو۔ تو ہم نے کیا بنا لیا چیزوں کو؟ تصور آخرت کو مضبوط کریں، فکری بنیادوں پر عقیدہ آخرت کو مضبوط کریں، اور بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا یہ چھوڑ دیں اس چکر میں آنا کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، وقت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے دادا پھر بیٹا پھر پوتا، جانے کی تو ترتیب ہی کوئی نہیں، پہلے پوتا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کریں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی محبت کی اور بڑی جدوجہد سے میری اور آپ کی ملاقات کو انہوں نے مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنے حضور قبول فرمائے۔ آخر دعوانا